خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 28 اپریل ہے اور یہ آج کے دن کا دوسرا ولاگ ہے، کیونکہ بہت اہم خبریں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ نیوز اس کو ہی کہتے ہیں جو نئی ہوتی ہے، اور اگلے دن جو آج کی خبر ہے وہ ظاہر ہے نئی نہیں رہتی، تو اس لیے آج کے اس ولاگ میں بہت سے اپڈیٹس ہیں اور یہ تازہ ترین خبریں ہیں، اس لیے یہ دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیا 1 لاکھ لوگوں کی جو شہریت ہے خطرے میں ہوگی۔ کل سویڈش پارلیمنٹ جو ہے وہ سٹیزن شپ کا جو بل ہے اس پہ اپنا فیصلہ کرے گی، لیکن آج جو پارلیمنٹ کی آئینی کمیٹی تھی اس نے اس کے حوالے سے کیا سفارشات کی ہیں ان کی تفصیل آپ سن سکیں گے۔ پھر سویڈن میں کینسر کی غلط تشخیص کی وجہ سے بہت سے مریضوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور یہ بھی جانیے کہ 170 بچوں کے سویڈش پاسپورٹ کیوں حکومت نے ضبط کر لیے ہیں، اور سویڈش وزیر اعظم سے پارلیمانی کمیٹی نے سخت سوالات کیوں کیے ہیں، سیکیورٹی سکینڈل کیا ہے، اور پھر بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے اب پھر امیگرنٹس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اور فوجی مشقوں پہ حکومت نے کیا لوگوں کو وارننگ دی ہے، اور غیر ملکیوں کے خلاف نوکریوں میں کیا تعصب بڑھ رہا ہے، اور ایک بچے کی پرورش پر سویڈن میں کتنا پیسہ خرچ آتا ہے، اور بچوں کے الاؤنس میں اضافے کے لیے جو کچھ سیاسی جماعتوں نے جو بات کی ہے اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے، اور نوجوانوں کے لیے نوکریاں جو ہیں وہ کیوں مشکل ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ چند دیگر خبریں جو ہیں وہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ آج پورے سویڈن میں جو خصوصی طور پہ اسکولوں کے بچوں نے صفائی مہم میں حصہ لیا، اس میں باقی لوگ بھی شامل تھے، اور مقصد یہ تھا کہ ماحول کو صاف رکھا جائے، اور انہوں نے جنگلوں میں اور باقی جگہوں میں جا کے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا، اور اس موقع پہ بچوں نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو جو بن ہوتی ہے وہاں پہ پھینکیں اور نیچر کو خراب نہ کریں۔ بڑی آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سویڈش پارلیمنٹ میں جو آئینی کمیٹی ہے اس کے سامنے جو سٹیزن شپ کا بل ہے وہ سامنے رکھا گیا، اور کل سویڈش پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ اس میں جو باقی جو سٹیزن شپ کا بل ہے، یعنی سویڈن کی نیشنلٹی کا، اس میں جو مدت بڑھ رہی ہے، سویڈش لینگویج، شہریت، اور اس کے لیے اپنا آمدنی کی شرط اور اچھا چال چلن، سیکیورٹی وغیرہ، یہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے آلریڈی اپلائی کر رکھا ہے، جن کی درخواستوں پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 3-4 سال سے انتظار کر رہے ہیں، کیا ان کی درخواستوں پہ نئے قانون پہ فیصلہ ہوگا یا وہ پرانے قانون کے تحت ہی ہوگا؟ اس میں جو حزب اختلاف کی چاروں جماعتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پرانے قانون کے تحت ہی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر 6 جون سے پہلے کسی کی درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نئے قانون کے تحت آئے۔ اب یہ آج یعنی 28 اپریل کو یہ جو بل تھا یہ آئینی کمیٹی کے پاس پہلے گیا ہے، کیونکہ اس نے ساری اس کی نوک پلٹ جو ہے وہ درست کرنی ہوتی ہے، اور پھر یہ باقاعدہ ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو کمیٹی ہے اس نے حکومت کی تمام سفارشات قبول کر لی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹرانزیشنل رولز نہیں دیے جائیں گے، اور انہوں نے یہ سفارش کی ہے کہ 6 جون تک جن کا فیصلہ نہ ہو ان کو بھی نئے قانون کے تحت لیا ہے، لیکن اپوزیشن جیسے میں نے کہا کہ وہ اس پہ بضد ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ رعایت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو کمیٹی تھی اس نے سینٹر پارٹی کی جانب سے یہ تجویز بھی مسترد کر دیا کہ جو لوگ 5 سال میں 5 لاکھ سویڈش کرون ٹیکس دیں ان کو جو ہے وہ پہلے سے یا ان کا جلدی جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ جو آئینی کمیٹی تھی اس نے جو سفارشات حکومت کی طرف سے تھیں ان کو انہوں نے قبول کیا ہے، اپوزیشن کی سفارشات کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب کل کا دن جو ہے یہ حتمی طور پہ بتائے گا، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر حزب اختلاف کو یعنی اپوزیشن کو 1 ووٹ بھی مل گیا حکومتی جماعتوں کی طرف سے تو پھر یہ ٹرانزیشنل رول یعنی جو 1 لاکھ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ پرانے قانون کے تحت ان کی درخواستوں کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال کل جو ہی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دے گی، ووٹنگ ہوگی، اسی وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ولاگ کی صورت میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پیش کر دی جائیں گی۔ تو کل تک کا انتظار کیجیے اور دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو ابھی لائن میں کھڑے ہیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ کینسر کی تشخیص میں بعض اوقات ڈیلے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے یہاں بہت سے جو مریض ہیں ان کی جان خطرے میں ہوئی ہے۔
اور 300 میں سے 121 کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن کو معدے میں پرابلم تھی یا آنتوں کی وجہ سے پرابلم تھی، تو بیسیکلی ان کو کینسر تھا، لیکن ان کی تشخیص لیٹ ہوئی ہے اور ان کو کہا کہ نہیں جی آپ کو سٹریس ہے یا آپ کو کسی اور وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ مسئلہ ہے کہ سویڈش سوسائٹی میں، سویڈن جیسے ملک میں جہاں کے ایک بہترین ہیلتھ کا نظام ہے، وہاں پہ یہ جو ہے وہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اب اس پہ جو ہے وہ سفارشات ہوں گی اور اس معاملے کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے وہ حکومت جائے گی۔ آج کی تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے 170 بچوں کے سویڈش پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو خدشہ ہے کہ ان کو بیرون ملک لے جایا جائے گا اور ان کو شاید وہاں پہ روک لیا جائے، یا ان کی جبری شادیاں کی جائیں، یا ان کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا جائے، یا ان کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی بچوں کی سلامتی یا صحت کے حوالے سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ حکومت نے کہا کیسز ایکچولی اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کے نوٹس میں آئے ہیں 170 سویڈش پاسپورٹس حکومت نے بلاک کر دیے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کو جو پارلیمنٹ کی ایڈوائزری کمیٹی تھی انہوں نے بلایا ہے اور ان سے انکوائری کی ہے، اور معاملہ یہ تھا کہ ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے، سیکورٹی ایڈوائزر ہینڈرک لانگرہولم، ان کا معاملہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے ذاتی دوست بھی تھے، اور انہوں نے جو ایک ڈائری تھی جس میں بڑی اہم سیکرٹ انفارمیشن تھیں، وہ ان سے جو ہے وہ مسپلیس ہوئیں، لیکن بعد میں وہ مل گئیں، اور خفیہ دستاویزات جو ہے وہ ان کے عام ہونے کا معاملہ تھا۔ اب وزیر اعظم نے وہاں پہ یہ اعتراف کیا ہے کہ ان سے تاخیر ہوئی ہے، یہ 46 دن کے بعد حکومت نے جا کے جو ہے وہ اس پہ اپنا موقف دیا تھا، تو وزیر اعظم نے یہاں پہ اپنی غلطی تسلیم کی۔ اب کمیٹی جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ کو جو ہے آگے لے کے بڑھے گی۔ آج کے ولاگ کی پانچویں خبر یہ ہے کہ بزرگوں کی جو دیکھ بھال ہے اس کے لیے ایک مرتبہ پھر امیگرینٹس پہ انحصار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس شعبے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امیگرینٹس غیر ملکی لوگ جو ہیں جو سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور سویڈن میں عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کی تعداد اس شعبے میں آنے والے کم ہے، اور اس شعبے میں کام جو وہی لوگ کرتے ہیں جو بیرونی ممالک سے سویڈن میں آتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شعبے میں آنے کے لیے حکومت جو ہے وہ نرمی دے تاکہ وہ لوگ جو ہے اس میں کام کر سکے۔ چھٹی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ فوجی مشقیں شروع ہو رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ یہ ہو رہی ہیں۔ آپ فوجی گاڑیوں کی نقل و حمل بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو حکومت نے یہاں پہ وارننگ دی ہے کہ ان مشقوں کی تصویریں یا ویڈیوز سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے، اور خلاف ورزی پہ آپ کو جو ہے وہ اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں غیر ملکیوں کے خلاف تعصب نوکریوں کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کا جو ہے لہجہ یا ان کی سویڈش یا ان کی وضاحت یا ان کا نام، یہ جو اثر ڈال رہا ہے، وہ تقریباً 37% جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی جو سویڈن کے نیشنل آڈٹ آفس نے دی تھی، اور یہ بھی اسی سلسلے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ سویڈن میں ایک بچے کی پرورش یعنی 18 سال کی عمر تک اس پہ 2.2 ملین سویڈش کرون یعنی 22 لاکھ سویڈش کرون لگتے ہیں، اور 10 سالوں میں ان میں 1 ملین سویڈش کرون کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو یعنی مہنگائی اس طرح سے بڑھی ہے۔ اب یہاں پہ ساتھ دوسری خبر یہ بھی ہے کہ ہر 12 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ غریب خاندان میں پرورش پا رہا ہے، یعنی ٹوٹل 1,80,000 بچے جو ہے وہ غربت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن 2.2 ملین 22 لاکھ سویڈش کرون ایک بچے پہ پرورش کا آنا ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اور یہاں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سویڈن میں شرح پیدائش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، بچے کم پیدا ہو رہے ہیں، اور ملک کو چلانے کے لیے ظاہر نوجوان اور بچے چاہیے۔ تو کیا یہاں پہ جو ماہرین ہیں جو اتنی سخت امیگریشن پالیسی بنا رہے ہیں، کیا ان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو اس میں تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے امیگریشن کے لیے، تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے رہ سکیں، کام کریں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بچے پہ 18 سال کی عمر تک سویڈش حکومت کے 22 لاکھ سویڈش کرون لگتے ہیں، اور اگر ایک آپ کو پلا پلایا جس پہ آپ نے 0 کرون لگایا وہ آ کے یہاں پہ کام کرے، تو کیا وہ ملک اور معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ پالیسی ساز لوگ جو ہیں ان کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور بچوں کے حوالے سے اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ بچوں کے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے، جو
لیفٹ پارٹی ہے ویسر پارٹی، اس کی جو سربراہ نوشید دادگستر، انہوں نے آج اسپرنگ بجٹ کے حوالے سے کہا کہ ہر بچے کو یعنی بارن بدراگ بچوں کا الاؤنس 500 سویڈش کرون اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا جی کہ جو ان کو ہاؤسنگ بینیفٹ ملتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، بجلی کی بل اور دیگر مراد بھی ملنی چاہیے۔ اور جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ بچوں کا جو چائلڈ الاؤنس ہے اس میں 200 کرون اضافہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ویسے جو ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں اس میں 500 کرون اضافہ کیا جائے۔ تو یہ جناب بچوں کے الاؤنسز کے حوالے سے اور اسپرنگ بجٹ کے حوالے سے بات تھی۔ اور آج کے اس ولاگ کی آخری نیوز یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے نوکریاں لینا مشکل ہو رہا ہے۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین کو نوکریاں لینا آسان تھا، لیکن اب یہ مشکل ہو رہا ہے، اور یہ 10 میں سے 8 نوجوان ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں ایک نوجوان کی تفصیل بھی ہے کہ جس نے جاب کے لیے 100 سے زیادہ اپلیکیشنز بھیجی لیکن اس کو کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے گریجویشن بھی کی ہے، تعلیم بھی ہے، تو نوکریوں کا معاملہ ہے۔ اور سویڈن میں جو نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح ہے وہ 17% ہے، 17% ہے، جبکہ یورپی یونین میں 11% ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ المیہ ہے، یہ ایک حکومت کو اور جو ادارے ہیں انہیں اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ تو یہ جناب آج کا دوسرا ولاگ تھا 28 اپریل کا۔ اور کل جیسے میں نے کہا کہ سویڈش پارلیمنٹ جو ہے وہ سٹیزن شپ کے بل پہ جب فیصلہ کرے گی تو فوری طور پہ اس کے اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کے ولاگ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل۔